نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسند میں ہے، طبرانی میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ولی کا قصہ سناتا ہوں۔ پچھلے دور میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے اس کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر اسے جادو بتاتا تھا اور وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا، کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں میں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا کر بڑا سمجھدار اپنی رعایا میں سے چن کر جو صحیح فطرت مزاج بچہ تھا اسے اس کام کے لیے لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ جب بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھتا۔ وہ راہب علم انجیل جانتا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرنا سکھاتا تھا اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں تو وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس نے اس کی باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس راہب نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بچے نے بولا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب نے بولا، چھوڑ دو، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، دین سیکھو۔ قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ دین سیکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بچہ اس کے پاس آنے لگا، اس کی باتیں اس کے دل میں گھر کرنے لگیں۔ ایک دن آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچے نے کہا کہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تھا اور زیادہ وقت اسی راہب کے پاس گزارتا تھا۔ فرمایا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا سانپ تھا جو میرا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ سڑکیں بند تھی، لوگ چھتوں پر چڑھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور مارا اور کہا کہ اگر وہ جادوگر سچا ہے تو یہ مر جائے۔ میں نے پتھر مارا، وہ نہیں مرا۔ پھر میں نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر وہ عالم سچا ہے، اگر وہ راہب سچا ہے تو میں یہ پتھر ماروں اور یہ سانپ مر جائے۔ پتھر مارا تو سانپ واقعی میں مر گیا۔ میرے اندر سے آواز آئی کہ دین کا راستہ ٹھیک ہے، دین کی باتیں سچی ہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ میں راہب کے پاس رہنا شروع کر دیا اور اس جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب اس کے پاس بیمار آتے تو صحت یاب ہو کر جاتے تھے۔ جو بھی بیمار آتا تھا وہ دعا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے صحت یاب ہو جاتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا جو بادشاہ کو پنکھا جھولتا تھا۔ وہ اندھا ہو گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد اسے صحت یاب نہ ہوا۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا، اس کے پاس گیا۔ بچے نے بولا، شفا تو مل جائے گی لیکن پہلے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تمہیں بھی اسی پیغمبر کا غلام ہونا پڑے گا۔ اس نے بولا، مجھے شفا چاہیے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ لہٰذا اس بچے نے دعا کی، وہ صحت یاب ہو گیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر علماء نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ولایت عطا کرتا ہے تو وہ سفید بالوں والے کو نہیں دیکھتا۔ یہ ولایت سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہے، یہ ولایت تو جوانی میں ملتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان وقت میں توبہ کر لیتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ولایت اسے ہی عطا کرتا ہے، سب سے ولایت زیادہ اسی کے پاس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوڑے آتے شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے شفا یاب ہو جاتے۔ جب وہ سپاہی بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے بولا کہ تمہیں کیسے شفا ملی؟ اس نے بولا، مجھے میرے رب نے شفا دی ہے۔ اس نے بولا، وہی ہے میرا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ہے میرا رب جس نے مجھے شفا دی ہے، وہی ہے میرا مالک۔ بادشاہ نے بولا، اچھا تم مجھے نہیں مانتے؟ وہ بولا، نہیں، میں اسی رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا۔ اس نے اس بچے کا پتہ بتایا۔ جب بچے کو بلایا گیا تو اس نے اس راہب کا پتہ بتایا۔ سپاہی اور راہب دونوں کو قتل کر دیا گیا اور اپنے سپاہیوں سے بولا کہ اس بچے کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو تاکہ وہ مر جائے۔ بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ بچے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اس کے بعد جتنے لوگ آئے تھے سارے زمین پر گر گئے اور مر گئے۔ بچہ وہاں سے پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، لو بھائی، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تم جھوٹے ہو، میرا رب سچا ہے۔ کہنے لگا، جاؤ اسے دریا میں پھینک آؤ۔
اور لہٰذا بچے کو کشتی میں بٹھایا گیا اور دریا کے بیچ میں لے جا کر جب دھکا مارنے لگے تو بچے نے پھر ہاتھ اٹھا کر التجا کی کہ اے اللہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اپنی رحمت کے جلوے دکھا۔ ایک طوفان آیا، جتنے بھی ساتھ آئے تھے سارے ڈوب کر مر گئے۔ بچہ پھر وہاں سے صحیح سلامت گیا اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ دیکھو میرے رب نے پھر مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے بولا یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، میں اسے کیسے جان چھڑواؤں؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو اور اپنے پورے ملک کو اکٹھا کرو اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی تو بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، سارا ملک باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھا گیا اور بچہ کہنے لگا کہ لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن نہیں مار سکا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب بھی مجھے تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، پیشانی میں لگا اور لڑکے کی روح پرواز کر گئی۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جتنا مجمع تھا سارے مسلمان ہو گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جس انسان کا ایمان تازہ ہے وہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔